بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج 30 جولائی ہے، منگل کا دن ہے۔ بڑی اہم خبریں ہیں جو آپ کے سامنے پہلے میں خلاصہ رکھتا ہوں۔ اس میں قومی اسمبلی کا آج بہت بڑا اجلاس ہے۔ آج بڑا اہم معاملہ ہے، پارلیمنٹ میں قانون سازی ہے، اس کے اندر اور کون سے بل ہیں وہ میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے، یہ شطرنج کا کھیل جاری ہے اس وقت، اور ایمرجنسی کی طرف معاملات جائیں گے، نئے الیکشن کی طرف جائیں گے۔ خان کی آج ایک اور گفتگو اور پیغام آ گیا۔ اب بڑی خاموشی ہوئی، بڑی بیٹھک ہوئی، ملاقاتیں ہوئیں، اور برطانیہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کی الیکشن کی کمپین اور خان کا انٹرویو دنیا میں سب سے بڑا انٹرویو بن گیا۔ ساتھ ہی جو خان کے کیسز میں کاز لسٹ رات کو غائب کی گئی، 5 اگست کے بعد ایک اور جلسے کا بھی اعلان ہے۔ رؤوف حسن اور باقی ورکرز کی رہائی بھی ہو رہی ہے۔ جوڈیشل کمیشن جو بننے جا رہا ہے وہ معاملہ ہے۔ فواد چودھری کی عمر ایوب سے ملاقات ہوئی، یہ کیا ہو رہا ہے اس معاملہ۔ اور آزاد کشمیر میں نون لیگ کا مکمل صفایا، تحریک انصاف میں شامل ہو گئے سارے۔ باجوڑ میں امن جلسہ ہو رہا ہے، عوام کی بڑی تعداد، اور پاراچنار میں سب سے بڑی دنیا کی کالعدم تنظیم کی آمد کیسے ہوئی، یہ کارروائیاں کیوں شروع کروائی جا رہی ہیں، یہ سارا معاملہ بڑا اہم ہے۔ وینزویلا میں بھی پاکستانی فارم 47 کی طرح حکومت بنائی ہے، عوام نے وہاں کیا کیا ذرا وہ بھی سنیں۔ شہباز شریف نے ایران کا دورہ بھی ملتوی کیا آج، اور اپنی جگہ ڈپٹی پرائم منسٹر کو بھیج دیا، اسحاق ڈار کو۔ محسن نقوی بھی کرکٹ بورڈ چھوڑ کے وقار یونس کے حوالے کیوں کر رہے ہیں۔ تمام خبروں کی تفصیل سے بات کرتا ہوں، ساتھ اپنا تجزیہ بھی اس میں شامل کروں گا۔ قومی اسمبلی میں ایک اجلاس جو ہو رہا ہے آج، قانون سازی، اور یہ ایک تو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے جسے قانون کی شکل بنائی جائے گی، اور اس میں الیکشن ایکٹ میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں جو پاس کروانے کی کوشش ہوگی۔ اس میں دیکھیں تحریک انصاف کے 41 ممبران نے ایفیڈیوٹ ابھی جمع کروایا، حلف نامہ جمع کروایا، جسے تبدیل کرنے پر پابندی۔ مثال کے طور پر اگر تحریک انصاف کے یہ لوگ الیکشن کے وقت جنہوں نے کہا ہم آزاد امیدوار ہیں، الیکشن ایکٹ میں اب یہ تبدیلی ہے کہ جو ایک دفعہ الیکشن کمیشن میں امیدوار فیصلہ کرے گا اس کے بعد بدلا نہیں جائے گا، یہ ترمیم کرنا چاہتے ہیں تاکہ 41 نشستیں تحریک انصاف کے پاس نہ جائیں اور مخصوص نشستیں نہ ملیں۔ ان مخصوص نشستوں کے نہ ملنے کے بعد حکومت ظاہر ہے سادہ اکثریت میں رہے گی۔ اب تحریک انصاف میں جو لوگ 41 امیدوار ہیں یہ آزاد ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں، اور یہ آج نور عالم خان کے ذریعے کروایا جائے گا جو کہ 4 بل پیش کر رہا ہے، آرٹیکل اور بل۔ اور یہ بل ایک تو اس میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر از خود نوٹس کے اختیارات پر، ہائی کورٹ کے ججز کی تعیناتی پر، یاد رکھیے گا، اور آئین میں ترمیمی بل ہوگا اور اس میں توہین عدالت کا کیس بھی شامل ہے۔ یہ 4 بل ہیں، اور تحریک انصاف کے جو 41 اراکین ہیں انہیں کسی طرح آزاد قرار دے دیا جائے۔ لیکن دیکھیں جتنی مرضی کوشش کر لیں، ابھی آزاد کشمیر کابینہ میں دیکھ لیں نون لیگ کے اراکین جو ہے وہ خیر آباد کہہ کے وزیر اعظم سابق جو ہے سردار عبدالقیوم نیازی اسے ملے، تحریک انصاف میں شامل ہو گئے، وہاں یہ ان کا پروگرام نہیں چلا، بڑھ گیا۔ اب یہ پوری کوشش ان کی کیا ہے کہ کیونکہ ان کے 2 بڑے مہرے بری طرح ہارے ہیں، بری طرح، اور ان کی اب آخری کوشش ہے کہ قاضی فائز کے ان آخری رہتے ہوئے دنوں میں کچھ کر لیں۔ اب اس معاملے میں سپریم کورٹ کیا کرے گی؟ قاضی فائز تو آپ کو پتہ ہے پارلیمان کو بلند کہتا ہے، قانون کی کتاب جا کے دکھاتا تھا، دائیں بائیں زرداری یوسف رضا گیلانی جیسے لوگوں کے درمیان بیٹھ کے۔ اب انہوں نے وہ ادارہ جو ہر وقت کندھا پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہے، سپریم کورٹ یہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کو کیسے روکے گی؟ ریویو پٹیشن میں معاملہ اس کے پاس آئے تو عدالت کے پاس 41 ممبران آزاد امیدوار ہوں، 15 دن گزر چکے۔ اب قاضی صاحب کے پاس اکثریت آپ کو پتہ ہے ابھی تک تو نہیں ہے۔ اب انہوں نے اس کا حل یہ سوچا ہوا ہے کہ ملک میں دوسرا معاملہ ایمرجنسی نافذ کر کے قانون کو ہی معطل کر دیں۔ ان کو اس وقت سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ مخصوص نشستوں سے ہے۔ اگر یہ تحریک انصاف کے پاس چلی جائیں تو ان کی آئینی پوزیشن ختم ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی، اور تحریک انصاف بھاری تعداد میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق تو آ چکی ہے۔ اب یہ قاضی صاحب کی جو ریٹائرمنٹ نزدیک آ رہی ہے، ان کے ترکش کے تیر ختم ہو رہے ہیں۔ اب انہوں نے 2 سال میں دیکھیں ہر کوشش تو کر لی، کبھی کہتے تھے ڈالر آ رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں ادھر سے ڈالر آ رہے ہیں، کبھی کہہ رہے تھے SIFC ہے، کبھی کہہ رہے تھے دہشت گردی ہے، کبھی IMF ہے، کبھی ججز کو ڈرانا، کبھی قومی سلامتی، کبھی عرب دوست آ گیا، فلاں آ گیا۔ اب سب کچھ انہوں نے آزمایا، اب صرف ایک چیز ہے، وہ 1971 والا معاملہ، خدا نخواستہ۔ اور انہیں سب سے بڑا خطرہ کیا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ 8 فروری کے الیکشن کو اٹھائے گا، دھاندلی کی پٹیشن شروع کرے گا، تحریک انصاف کے مینڈیٹ کو واپس کرے گا، تو ان کی ساری 2 سال کی وارداتیں ختم۔ اب انہیں یہی سب سے خطرہ ہے ان کے اقتدار کو بچانے کے لیے۔ اب اگر قاضی صاحب پہ ان کی ساری امید ہے کہ انہیں اگر روکا جائے، کیونکہ نئے آنے والے چیف جسٹس منصور علی شاہ ان کے کنٹرول میں اگر نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ قاضی صاحب کو آخری مہرے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ 2 ایڈ ہاک ججز نے لگائے ہیں، 5 ان کے پاس پہلے موجود تھے، یہ 8-7 کے فیصلے کے ذریعے کہ جی ہم 2 ووٹیں شاید توڑ کے حکومت کے لیے راستہ بنا لیں۔ اب جو غیر معمولی صورتحال ساتھ قاضی صاحب اپنے سامنے رکھیں گے پورا نقشہ، کہ دیکھیں جی پاکستان میں پاراچنار میں اس وقت باقاعدہ طور پر انٹرنیشنل کالعدم تنظیم کو فری ہینڈ اسی لیے دیا کہ تینوں طرف سے افغانستان ہے، چوتھی طرف سے سہولت کار مدد کریں، زمین کے تنازع کو مسلکی تنازع بنا کر آگ لگاؤ، اس میں کامیاب ہو گئی، اور اس کا خدا نخواستہ بڑا بھیانک انجام ہوگا۔ اب ایک طرف ان کی کوشش یہ ہے، دوسرا حالات ایمرجنسی والے غیر معمولی بنائیں۔ جماعت اسلامی کا دھرنا چل رہا ہے پرامن، اسے پرتشدد دھرنے میں بدل دیں، یہ بھی واردات ہو سکتی ہے۔ معاشی حالات
اگر دیکھیں نا مارشل آرٹ نہ بھی لگائیں تو ایمرجنسی لگائیں, قانون معطل کر دیں, فل فور ایڈ ہاک سسٹم کے نظام کے تحت چلا لیں, اور یہ ان کے لیے اپنے پاؤں پر سب سے بڑی کلہاڑی ہوگی, کیونکہ اس کے بعد معاشی تباہی کا ایک سلسلہ جو شروع ہوگا وہ ان کے کنٹرول میں نہیں رہے گا. پھر پابندیوں کا جو سلسلہ ہوگا, دیکھیں اس کی میں آپ کو بہت بڑی مثال دیتا ہوں, یہ بہت بڑی دلیل ہے. وینزویلا آپ کے سامنے ہے, وہاں صدر نکولس میڈورا بالکل یہی 11 سال سے قابض ہے, جو پاکستان کے الیکشن میں جو کچھ ہوا وہیں بالکل سیم سٹوری, لیکن وہاں لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے. میڈورا کے خلاف یہ تیسری دفعہ 6 سال کے لیے الیکشن جیت کر اپنے صدر بننا چاہتا ہے. عوام کے اس نے مینڈیٹ چوری کر لیا, وہاں جو اپوزیشن لیڈر اسے جیل میں ڈالا, الیکشن سے روکا, وہ پھر بھی 70% ووٹ لے گی. پاکستان میں جس طرح خان 2/3 اکثریت لے گا, وہ بھی جیت گئی وہاں. اب یہاں سیاسیت میں استحکام, اور مزے کی آپ کو بات بتاؤں کہ وہاں بھی اپوزیشن رہنما وہی نعرہ لگا رہا ہے جو عمران خان نے پاکستان لایا, حقیقی آزادی. اس نے باقاعدہ بورڈز پہ لکھا ہوا جگہ جگہ, ہم وینزویلا کی عوام کو حقیقی آزادی دلوائیں گے. اب وہاں بھی ملک عدم استحکام کا شکار ہے, وہاں بھی امریکہ وہی بات کر رہا ہے جو پاکستان کے الیکشن. فرق صرف یہ ہے کہ وہاں امریکی حکومت, بائیڈن کی جو حکومت ہے, وہ وینزویلا کی مخالفت کر رہی ہے الیکشن کی. پاکستان کے معاملے میں امریکہ کی دونوں پارٹیوں کو, ڈیموکریٹ ریپبلکنز, یہ سارے مل کے پاکستان کے الیکشن پہ تفتیش کروانا چاہتے ہیں. اب بائیڈن حکومت آخری سانسوں تک تو ان کا ساتھ دے گی, لیکن آپ کو پتہ ہے جس طرح وینزویلا کے جو حالات ہے, 70 لاکھ آبادی ہے, سب سے زیادہ دنیا کا تیل, اور 20% ان کی جو آبادی, مہنگائی, بے روزگاری, خوراک کی کمی, ادویات, وہ ملک ہی چھوڑ گئی 20%. پاکستان میں بھی 114% لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. اب یہاں انٹرنیشنل پابندیاں وہاں لگی, وہ تباہی بربادی سب کچھ ہونے کے باوجود ملک نہیں چل رہا. تو یہاں پہ بھی ان حالات میں معیشت کا کیا ہو, آپ خود سوچ لیں کتنا عرصہ چلا لیں گے. اور خان تو دیکھیں انٹرنیشنل لیول پر وینزویلا سے بہت اوپر ہے. آکسفورڈ جیسی کمپین شروع ہو رہی ہے, آپ کو پتہ ہے, چانسلر کی. اور اب جو بڑا ایوارڈ خان کے لیے دیکھیں ٹی وی کی ہسٹری میں, جو ایمی ایوارڈز جو دنیا بھر کے انٹرویوز, ڈاکومنٹریز پر ملتے ہیں, اب اس میں عمران خان کا جو انٹرویو وائس کو انہوں نے دیا 6 مارچ کو, یہ خان پہ قاتلانہ حملے کے 5 مہینے کے بعد انٹرویو ہوا تھا, جیل جانے کے سے پہلے. اب اس انٹرویو کو ایمی ایوارڈز کے لیے, دنیا کے بہترین انٹرویوز کے لیے تسلیم کر لیا. اب یہ نامزد ہو گیا. انٹرویو ملنے کے بعد عمران خان کے لیے, جہاں آکسفورڈ یونیورسٹی کی چانسلر کا الیکشن ہے, وہاں پر انتخابی مہم چل رہی ہے, یہاں ایک اور بڑا سنگ میل ہے. تو انٹرنیشنل لیول پہ خان کا نام تو اب جو ہی بائیڈن کی حکومت بدلنی ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی میں وہ آوازیں بھی شامل ہو جائیں گی, خان کی رہائی کے پہلے نہیں تھی. اقوام متحدہ تو پہلے ہی کہہ رہی ہے. تو یہ اقتدار جو اس وقت قابض ہیں وہ چھوڑنے کو بس تیار نہیں, جب تک ان سے زیادہ طاقتور لوگ نہ آئے, اور وہ آئیں گے انٹرنیشنل لیول پہ. خان تو انہیں سمجھانے کی بار بار کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی پھانسی گھانٹ نہیں ہوگا, کوئی کسی کو نہیں لٹکائیں گے, کوئی آرٹیکل 6 نہیں لگا, معافی ہوگی. اور مذاکرات کی جو بات کر رہے ہیں, دیکھیں عمران خان نے تو انہیں پھر ایک دفعہ یہ کہا, عمران خان تو فوج کا مخالف نہیں ہے, سب جانتے ہیں. خان نے کہا آج بھی گھر کے اگر بگڑے بچے پر تنقید کریں تو یہ تنقید ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے دیکھیں, ذوالفقار علی بھٹو کی سزا کو جنرل ضیاء الحق کو ثابت کیا, سقوط ڈھاکہ میں جنرل ضیاء خان پہ الزام لگا. تو تنقید تو جمہوریت کا حسن ہے, جن لوگوں نے غلطیاں کی ان پہ تنقید کرنی. ادارے پہ تو تنقید عمران خان نے کبھی نہیں کی. عمران خان تو مذاکرات کے لیے پہلے بھی تیار تھا, آج بھی تیار, آگے بھی تیار رہے گا. ان کا جو خوف بار بار سہیل وڑائچی اور یہ تمام صحافی جو انہیں بار بار بتاتے ہیں خان آئے گا, لٹکائے گا, پھانسیاں لگائے گا, یہ عمران خان انہیں یقین دلانا چاہتا ہے کہ دیکھو خیبر پختونخوا میں بھی ایسا کچھ نہیں ہوا. اس لیے بات چیت کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے, یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں. خان وہی کر رہا ہے جو جس وقت جنگ عظیم دوئم کے بعد کی صورتحال تھی وہ, کیونکہ دیکھیں اتنی لمبی جنگ لڑ کے اس وقت بھی دشمن تھک گیا تھا, آج بھی تھک چکے ہیں. خان نہیں چاہتا کہ وہ صورتحال پیدا ہو, کیونکہ ریاست کو بچانا ہے, پاکستان کو بچانا ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں خان کے جلسے خان نے کینسل کیے, کیوں مدافعانہ پالیسی اختیار کی, کیوں عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کرنے کو تیار ہو, کیوں نہیں دیتا. یہ سارے رہنما جو ملک کے محب وطن ہیں وہ یہی کہتے ہیں ہمیشہ, کیونکہ جنگیں توپ یا بندوق سے تو جیت نہیں سکتے, سیاست سے. سیاست کا اصول ہے بات چیت, 2 قدم آگے 2 قدم پیچھے. خان سیاستدان بھی ہے, محب وطن بھی ہے. اور عمران خان دیکھیں ادارے کو پسند کرتا ہے, 7 لاکھ فوج کو نہیں, وہ کہتا ہے 7 لاکھ فوج کو 24 کروڑ فوج بناؤ. پاکستان توڑنے کو چھوڑو, تم تو مشرقی پاکستان جو ہے وہ بھی واپس لاؤ, مقبوضہ کشمیر جو ہم نے کھویا وہ بھی واپس لاؤ. یہ تو وہ بندہ ہے, یہ تو پاکستان کو بھی مضبوط کرتا ہے, فوج کو بھی. بدقسمتی سے جو مخالفین اس وقت جرمن ڈکٹیٹر کی پالیسیوں پر چل رہے ہیں اور اسے کامیابی سمجھتے ہیں کہ طاقت کے ذریعے حل ہوگا, وہ اس وقت ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو گروپ ان کے ارد گرد ہے. سہیل وڑائی جیسا بندہ اب کالم لکھتا ہے کہ خان کو اقتدار دینے کے بغیر اب چارہ نہیں, وزیر اعظم بنائیں, دوبارہ سازش کریں, دوبارہ ناکام کریں, دوبارہ نکالیں, یہ زیادہ بہتر ہے بجائے یہ جھکا رہے. جو باجوہ نے کیا تھا 2018 میں, جب انہیں پتہ تھا خان کی مقبولیت کنٹرول سے باہر ہے, ایکسٹینشن بھی چاہیے, عوام بھی خان کے ساتھ ہے, وزیر اعظم بننے سے روک بھی نہیں سکتے, وہ پھر 3 مہینے بعد ڈگی ملاقاتیں, لندن پیغامات, رسائی ہوئی, 2 3 دفعہ چھپ چھپ کے ملتے رہے, پھر صحافیوں کے ذریعے واردات بنائی, پورا ایک بیانیہ بنایا, اور پھر وہ کورونا آ گیا. تو انہوں نے خوشیاں منائی جی ختم ہو جائے گا خان, لیکن خان کی نیت صاف تھی, اللہ نے اس میں سے اتنے بڑے صدی کے سب سے بڑے بحران سے بچایا. مہنگائی دیکھ لیں کیا تھی اس وقت, اور آج ڈالر کیا تھا, پیٹرول کیا تھا, خزانے میں خان 17 ارب چھوڑ گیا تھا, آج 7 ارب پڑے ہوئے, اور سعودی عرب کے وہ بھی چین گئی ہیں,
دہشت گردی میں خان کے دور میں 90% کمی آئی، آج 90% اضافہ، بجلی 17 سے 70 تک پہنچ گئی، انڈسٹریاں اس وقت خان کے دور میں عروج پہ تھی، ورکر نہیں مل رہا تھا، آج مکمل بند، بے روزگاری 45 لاکھ نوجوان بے روزگار، 11% اضافہ، اور تو افغانی روپیہ 4 روپے کا ہو گیا پاکستان میں۔ لیکن جنرل باجوہ کو بھی غیرت نہیں آئی، یہ ملک کے ساتھ خان جانتا تھا کہ خان سنسیئر ہے، محب وطن ہے، پھر بھی اس نے معیشت تباہ و برباد کر دی۔ تو آج بھی عمران خان پاکستان کا سوچ کے ان کے سامنے بار بار بات کرتے ہیں۔ آج دیکھیں اجتماعی خودکشیوں تک باتیں آئی ہوئی ہیں، بجلی کے بلوں میں جو ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں سب۔ اب اقتدار میں جو قابض لوگ ہیں وہ اس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ انہوں نے 9 مئی کے مقدمات میں بشرا بی بی کو بھی نامزد کر دیا، 12 مقدمہ۔ اندازہ کریں ذرا آپ کی ان کی سوچ کیا ہے، کیونکہ انہیں لگ رہا ہے کہ القادر میں بھی ضمانت ہو جائے گی۔ تو خان کے اب تازہ ترین کیسز میں دیکھ رہا تھا، جس طرح القادر نیب ٹرسٹ کا معاملہ جو آج 190 ملین پاؤنڈ کا ہوا، اسے 3 اگست تک ملتوی، اس میں ان خان کی ضمانت ہو جائے گی۔ محمد علی وڑائچ صاحب کی احتساب عدالت میں آج نیب کی ٹیم کا پروسیکیوٹر جنرل سردار مظفر عباسی۔ اچھا، اس شخص کی میں تھوڑی پروفائل دیکھ رہا تھا کہ یہ انٹرنیشنل، آپ کو پتہ ہے جو کنسورٹیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے 111 لاکھ کاغذات پاناما پیپرز میں، جس میں شریف خاندان کے 13.8 ملین کے قرضے اور لندن کی پراپرٹیاں تھیں، یہ اس کا بھی پروسیکیوٹر تھا، اور اسی نے ثابت کیا تھا کہ نواز شریف تمام جعلی کرپشن پہ مال و دولت اکٹھا کر رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ وہ شخص ہے، اور یہ اسکینڈل تو پاکستان سے بنے نہیں تھے، انٹرنیشنل صحافیوں نے پاناما پیپرز نکالے تھے، اس میں سے نکلا تھا۔ نیب نے اس کی بنیاد پہ تفتیش کر کے نواز شریف کو قصوروار ٹھہرایا، پروسیکیوٹر یہ جناب تھے۔ پھر آج وہی نیب ان کیسز کو آگے چلانے سے انکار کر رہا ہے۔ اس وقت جنرل فیض کیس بناتا تھا، باجوہ اس پہ چھڑاتا تھا، الزام خان پہ لگا دیتے تھے۔ اب میں سردار مظفر عباسی کو، جب کل عمران خان نے کہا نا کہ ان کو پیسے دیں، جو بلوانا ہے بلا لیں، ضمیر فروش لوگ، بالکل درست بات ہے، اس پہ نہ بڑا غصہ آیا تھا، لیکن نہیں یہ بتائے کوئی، اللہ کرے یہ ویرا گن تک پہنچے کہ دیکھیں آپ لوگوں نے پہلے کیا وارداتیں کی۔ آج بھی ریفرنس پہ 35 گواہ بلائے، 34 کی انہوں نے لے لی، میاں عمر ندیم تفتیشی کا بیان بھی لے لیا، 34 پہ جرا بھی کمپلیٹ کر لی جرا، اور اب 3 اگست کو اس کا فیصلہ ہے۔ صحافیوں کوریج سے بھی روک رہے، لیکن فیصلہ ان کو پتہ ہے کیا ہونا ہے۔ واردات پھر کیا کرتے ہیں، جیسے عامر فاروق پہ خان نے عدم اعتماد کیا چیف جسٹس پہ، انہوں نے کہا جی بابر ستار کیس کا حوالہ دے کے، حالانکہ مس کنڈکٹ کی بہت بڑی مثال بشرا بی بی اور خان کا جو عامر فاروق صاحب کی عدالت میں کیس لگنا تھا، آج کے دن کی کاز لسٹ میں جاری ہوا تھا، یہ ویب سائٹ پہ بھی آ چکا تھا۔ رات کو اب اچانک 30 جولائی کو کیس انہوں نے کاز لسٹ سے نکال دیا، پہلے انہوں نے اپنے سامنے لگایا کہ میں سنوں گا، اور اب اس کو کاز لسٹ سے نکال دیا۔ یہ بالکل اسی طرح سے 2 مئی کو انہوں نے کیس کا فیصلہ نہیں دیا، 13 جولائی تک، اور خان کو اس میں سے گرفتاری ہوئی تھی، ورنہ یہ فیصلہ کرتا تو خان کو گرفتار ہی نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ عدالتوں کے کندھے اسی طرح استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ پیچھے آپ کو پتہ ہے قانون کے نام پہ سارا معاملہ بنا ہوا ہے۔ کے پی میں اب جوڈیشل جو بنا رہے ہیں، کمیشن بنانا ہے، کوشش کی جا رہی ہے، جو قرارداد پیش کی گئی ہے پشاور ہائی کورٹ میں پٹیشن ہے، اس سے یہ لوگ پریشان ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہا۔ اگر وہاں جوڈیشل کمیشن بن کے اگر یہ 9 مئی کے معاملات کی وہاں سے توڑ پھوڑ اور گراؤ اور جلاؤ کے، یاد رکھیں پشاور میں بڑے الزامات ہیں، اس کمیشن کی رپورٹ بنی اور پشاور میں لوگوں کو قانون کے حساب سے کلین چٹ ملی، تو پھر 9 مئی ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا۔ اب اسی لیے اس کو بھی روکنے کی پوری کوشش ہے، کسی طرح جوڈیشل کمیشن نہ بنے، اور اسی پہ سارا معاملہ بھی پھنسا ہوا ہے۔ اب یہ معاملات حل ہوں گے، لیکن دیکھیں ان تمام حالات میں قومی اسمبلی ہو، سینٹ ہو، قانونی اعتبار سے، عدلیہ کے اعتبار سے جتنی مرضی واردات کر لیں، ہر چیز کو یہ کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن ایک چیز ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ معیشت، اس پہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، اس پہ عوام کے اوپر دباؤ پڑتا ہے۔ اور دیکھ لیں پھر وینزویلا، کینیا، سری لنکا، ترکی، یہ پھر حالات جب بنتے ہیں تو لوگ پھر خود باہر آ جاتے ہیں۔ ابھی تک تو دیکھیں خان روک رہے ہیں، انہیں جو چیز سمجھ نہیں آ رہی، یہ سب کچھ کر کے تھک گئے۔ خان صرف اس لیے روک رہے ہیں، خان نہیں چاہتا کہ 1971 والا کو معاملہ دوبارہ دہرایا جائے۔ اور جن لوگوں کو لگتا ہے نا کہ ابھی ٹائم تھوڑا ڈیلے ہو رہا ہے، تو 2013 میں یاد رکھیں 15 مہینے کے بعد عمران خان نے دھرنا دیا، وہ دنیا کا تیسرا بڑا دھرنا بنا دنیا میں، اور اس کے بعد انہوں نے مطالبات تسلیم بھی کیے بہت سارے، لیکن اس کے بعد پاکستان کے دیکھیں حالات اور آج کے حالات آپ دیکھ لیں، آپ کو زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس وقت بھی اگر خان چاہتا بہت کچھ ہو سکتا تھا، اسی لیے ان کو ابھی بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے میرے خیال میں، اور اتنی بڑی مقبولیت کو دبانے کی بجائے اس کو ٹیبل پر لا کر بات چیت کے ذریعے معاملات حل کریں، مینڈیٹ واپس کریں، اپنے اپنے کام پہ جائیں واپس۔ اور دیکھیں 2 سال کی زیادہ نوکریاں ہیں، اس کے بعد یہ لوگ سارے ماضی کے، میں پرانے تمام لوگوں کی ہسٹری نکال رہا تھا، ایک بندہ غائب ہو گیا، منظر عام سے غائب، پاکستان کی البتہ تباہی بربادی کر کے۔ اور ان لوگوں کو آج بھی ہم جس طرح یاد کر رہے ہیں، یہ لوگ تاریخ میں کالے حروف میں ہمیشہ بدنام ہی ہوتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ انہیں ہدایت دے، انہیں عقل دے، انہیں سمجھ دے کہ یہ پاکستان کے ساتھ تھوڑی سی محبت کر کے اس کو اپنا ثبوت دے، اپنے ذاتی مفادات تھوڑی دیر کے لیے پیچھے کر لے، تو اس میں بڑی بہتری ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔